بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی فلم کی نمائش کامیابی سے جاری ہے. اس پر بات کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ 5 اگست کو جس تحریک کا اعلان پی ٹی آئی نے کیا ہے، یہ تحریک کامیاب ہوگی یا ڈیش 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 پڑھ لیجئے. اس پہ تفصیل سے بات کریں گے اور اسی کے ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ عاصم منیر نے 10 سال حکومت کرنے کے لیے سعودی عرب سے کیا مانگا ہے. اگر وہ مل گیا تو یقین کیجئے پھر 10-11 سال وہ نکال جائیں گے. آئیے تو آغاز کی، بہت سارے ٹاپک جمع ہو گئے 2-3، تو آغاز کر لیں عاصم منیر صاحب کی بات سے. اچھا، آپ اس وقت سن رہے ہیں میڈیا پر کہ پاکستان بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے. دیکھیے، میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں یہ بات، ٹھیک ہے نا. یہ بات ایک عرصے سے آپ سن رہے ہیں اور سچ یہ ہے کہ پاکستان آلریڈی بینکرپٹ ہو چکا ہے. دیکھو، جب آپ کا جی ڈی پی کا ریشو، آپ کا قرض کے ریشو جو ہے، آپ کا قرض جو ہے وہ جی ڈی پی کے 50% سے زیادہ ہو جائے تو آپ بینکرپسی کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب یہ بے راہ روی ایسے ہی جاری رہے گی. ملک بینکرپٹ ہو جائے تو کیوں؟ آپ کے پاس، حکمرانوں کے پاس 2-3 ذرائع ہیں جس سے وہ سروائیو کرتے رہیں گے. بینکرپٹ ہو گئے آپ، لیکن آپ سروائیو کرتے رہیں گے. وہ 2-3 ریسورسز کیا ہیں؟ نمبر 1، ریمیٹنسز جو باہر سے آتی ہیں بہت اچھے اماؤنٹ میں، نمبر 1. نمبر 2، جو ٹیکس آپ غریبوں کے پسینے اور ان کے خون سے کشید کرتے ہیں، وہ ٹیکس کی رقم اتنی ہوتی ہے کہ وہ آپ اس کو کام میں لا سکتے ہیں حکومت چلانا، دھکا دینے کے لیے. نمبر 3، قرضہ ادا کرنے کے لیے دوسرے ممالک اور انسٹیٹیوشن جو آپ کو قرضہ دے دیتے ہیں، تو ان تینوں چیزوں کو ملا کر آپ گاڑی چلاتے رہیں گے. یعنی وہ ٹائر جس میں ہوا نکل رہی ہے لیکن اتنی سخت ہے کہ وہ چلتی رہے گی گاڑی. تو یہی آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ ابھی دیکھیے، 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک بندے نے پنجاب میں 40,000 روپے بجلی کا بل دیکھ کر خودکشی کر لی. کسی پہ فرق پڑا؟ وزیر اعظم نے تو یہ کہا کہ جو 8,000 روپے کماتا ہے وہ غریب نہیں ہے، بھلے اس کا بل 40,000 کا آ جاتا ہو صرف بجلی کا. جی، اب تو ایسی اندھی مچی ہوئی ہے تو یہاں کچھ فرق نہیں پڑنے والا. ابھی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ سوئی ناردرن گیس جو ہے، اس نے اپنے ممبران کی چائے پانی کے لیے، ایسی تھوڑی سی لائٹ ریفریشمنٹ کے لیے 11 ارب روپے رکھ لیے ہیں جو اس کام میں. اور ان کی ساری عیاشیوں کی ساری تفاصیل آپ کو پتہ ہے تو اس پہ نہیں جانا چاہیے. اچھا، عاصم منیر صاحب نے جو ایک ڈول ڈالا ہے، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو آپ 10 سال کے لیے مزید ایسے ہی چیختے رہیں، سروائیو کرتے، چیختے تو نہیں ہیں، خیر آپ سروائیو کرتے رہیں گے. وہ یہ ہے کہ عاصم منیر نے سعودی عرب سے کہا ہے کہ ہمیں $6.7 بلین کا تیل ادھار پہ دو، ایک چیز، اور $8 بلین کیش ڈپازٹ ہمارے وہاں رکھوا دو 15 سال کے لیے. اگر یہ بات منظور ہو گئی تو اتنی بڑی رقم آ جائے گی تیل کی صورت میں، قرضے کی صورت میں، اور یہ 8 بلین کی، کہ پھر عوام کو یہ کہہ دیا جائے گا لو بھئی پیٹرول ذرا سستا کر دیا، اب آرام سے رہو، خاموش رہو. اور یہ لوٹنے والا جو ایلیٹ گینگ جو آپ پہ قابض ہے وہ قابض رہے گا. آپ کی گردن اب نہیں چھٹنے والی. اچھا صاحب، مولانا صاحب کا ڈرامہ بڑی کامیابی سے جاری ہے. اصل مسائل کی طرف توجہ ذرا کم ہو گئی اور مولانا کی بے باکی اور ان کی گستاخی پر بات ہو رہی ہے. کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کو گرفتار کر کے، پابا زنجیر کر کے، اس کے دونوں ہاتھ ایک طرح سے باندھ کے اس کے ننگے جسم پہ زرقہ کی طرح یہاں سگریٹ بجھائی جاتی اور مولانا کے منہ سے نکلتا اللہ اللہ مدد فرما. کچھ نہیں ہوا، ایسا ان کے ساتھ نہیں ہوا، ان کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ اسکرپٹ میں پہلے سے طے ہے. جبکہ یار مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے، کیسے کیسے ہمارے علماء نے اور رہنماؤں نے وقت سہا ہے. پاکستان کے کسی بھی مولوی کو کبھی ایسی سزا نہیں ملتی. یہ بہت چالاک، بہت ذہین لوگ ہیں. یہ ایسے چلتے ہیں کہ بس
حلوہ بھی کھاتے رہتے ہیں اور قائم بھی رہتے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ مولانا نے 2 دن پہلے فرمایا کہ میں ایسی جمہوریت کو جوتے کی نوک پہ مار کے پھینکتا ہوں۔ اچھا، انہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تنخواہ بھی لے رہے ہیں، مراد بھی حاصل کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی جمہوریت کو، ایسی اسمبلی کو جوتے کی نوک پہ مارتا ہوں۔ یعنی اتنا بڑا ایسا کھلا تصاد آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا صاحب، 5 اگست کو پی ٹی آئی نے ملک بھر میں عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ ایک دوست پوچھ رہی تھی کہ یہ بتاؤ یہ تحریک کامیاب رہے گی یا ناکام؟ تو میں نے کہا صاحب یہ تو پنجاب پہ منحصر ہے، اگر پنجاب اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو ایک دن میں کامیابی ہو جائے گی، اور اگر پنجاب نہیں کھڑا ہوا تو کچھ کھڑا نہیں ہوگا، مکمل ناکامی ہوگی۔ دیکھیے، میں آپ کو سچ اور اپنی آبزرویشن بتاتا ہوں، آپ برہم نہیں مانیے میری بات کا، کیونکہ میری وہ نیت ناٹ ٹو انٹیمیڈیٹ یو، وہ جسٹ میری آبزرویشن ہے۔ دیکھو، پنجاب کے لوگ سچے پاکستانی ہیں، 100% پیور پاکستانی ہیں، لیکن ان کا مزاج تحریکی نہیں، تعریفی ہے۔ تحریکی مزاج نہیں ہے ان کا۔ میں آپ کو اپنی آبزرویشن بتاتا ہوں، میں یہاں امریکہ میں ایک عرصے سے مقیم ہوں، اور میں اکثر فنڈ ریزنگ کرتا ہوں، اور مختلف آرگنائزیشن کے لیے میں نے یہ دیکھا سب سے زیادہ پاکستان کے نام پر، آپ کسی بھی کونے سے پاکستان کے آئے ہوں، اور اگر میں اسٹیج پہ جاتا ہوں پیسے کے لیے کہتا ہوں، اتنے پیسے دیتے ہیں کہ دیکھو $5,000 $10,000 بھی دینا مشکل ہوتا ہے، یہ لاکھ ڈالر دیتے ہیں۔ کہیں سے بھی آپ آئیں، بلوچستان سے آئیں، کراچی سے آئیں، پنجاب سے آئیں، اگر پنجابی آڈینس بیٹھی ہے تو وہ کہتی ہے دل چیز کیا ہے، آپ میری جان لیجئے، یہ مال تے کچھ بھی نہیں ہے، اے لو چیک کر دیتا۔ بالکل میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں۔ پاکستان کے لیے اگر آپ ان سے یہ کہیں نا کہ بلوچستان کے ایک بھائی کو آپ کی 2 انگلیاں چاہیے، آپ کو قربانی دینی پڑے گی، یہ 2 انگلیاں کاٹنی پڑیں گی، تو یہ کہیں گے او یار ایڈی کیڑی گال ہے، تو بازو کٹ لائے۔ پاکستان کے لیے یہ بھی قربانی دے دیں گے، لیکن تحریکی مزاج نہیں ہے، اٹھیں گے نہیں، تحریک کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ آج تک کتنی تحریک پنجاب کے اندر تحریک اور جذبہ جو ہے نا، وہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ہندوستان حملہ کر دے، پھر تو وہ آپ ان کو بارڈر پہ بھیج دیجئے، چھت پہ چڑھ جائیں گے، جو قربانی مانگے دے دے۔ بس جنگ کے وقت جذبہ جاگتا ہے، اس کے بعد تو پھر وہ سو جاتے ہیں۔ ستاروں تم تو سو جاؤ، بس ان کا یہ بلیو ہوتا ہے اب سو جاؤ، اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں۔ دیکھو ہوتا کیا ہے کہ تحریکی مزاج رکھنے والے لوگ الگ ہوتے ہیں، ان کی کچھ صفات ہوتی ہیں، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں۔ جیسے پاکستان میں پٹھان ہیں ہمارے، ان کا ایک مزاج ہے، ان کی ایک ٹوپی ہے، ان کی ایک روٹی ہے، ان کا ایک چلن ہے، ان کا ایک جرگہ ہے، ان کے سوچنے کا ایک انداز ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ چاہے برطانیہ ہو، اپنے وقت کا بہت بڑا سورما، روس ہو، امریکہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر تم نے پٹھان کے علاقے پہ قبضہ کیا تو وہ گھر سے بندوق لے کے نکلتا ہے اور اس وقت تک واپس نہیں جاتا جب تک کہ وہ دشمن کو باہر نہ نکال دے۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ اور ہماری کیا تاریخ ہے، پنجاب کی کیا تاریخ ہے؟ آج تک کتنی سیاسی تحریکیں یہاں سے شروع ہوئیں۔ وہ جو تھا سردار، کیا نام تھا اس کا، جس نے بادشاہی مسجد میں گھوڑے باندھ دیے تھے۔ تو ہمارا مزاج نہیں ہے۔ تو مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ محب وطن نہیں ہیں، لیکن آپ کی تاریخ، آپ اپنا کلچر وہ دیکھ لیجئے، وہ میں نے کہا تحریکی نہیں، تعریفی ہے، بس وہاں تک رہتے ہیں۔ جان دے دیں گے بارڈر پہ جا کے، ووٹ دے دیں گے، آپ لگائیے، ابھی الیکشن کرائیے، ووٹ دے دیں گے، جان دے دیں گے، سب سے بڑھ کے مال جو انسان بڑی مشکل سے دیتا ہے۔ میں یہاں پہ فنڈ ریزنگ کرتا ہوں، 2 ہی قوموں کو میں نے دیکھا مال دیتے ہوئے، نمبر 1 پہ پنجابی، پھر یہ اردو اسپیکنگ، اور پھر کوئی اس کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں، پھر اس کے بعد ہمارے پشتون اور سندھی بھائی تو بالکل ہی 0 دیتے ہیں، دیتے ہی نہیں ہیں۔ جاؤ، عجیب ایٹیٹیوڈ میں دیکھتا ہوں، لیکن یہ حقائق ہے، برا نہ مانیے، اور اگر مان بھی لیں گے تو نہیں ماننا چاہیے۔
اچھا بڑی بور باتیں کر رہا ہوں میں، لیکن بس کلوزنگ کرتے ہیں. دیکھو اگر کسی قوم کے اندر تحریکی مزاج نہ بھی ہو تو بعض اوقات حادثات وقت اس کے اندر وہ مزاج پیدا کر دیتے ہیں. مثلاً برطانیہ جو ہے انڈسٹریل ریولوشن کے باعث ان کی سوچ کیسے بدلی، امریکہ میں سول رائٹ موومنٹس کے بعد یہاں پہ سوچ کیسے بدلی، جاپان میں ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پڑے تو ان کی سوچ کیسے بدلی. ایک دوست کہہ رہے تھے وہ تو 1800 میں وہ جو انہوں نے کس کی حکومت ختم کی تھی، وہ میجی کیا تھا، میجی ریسٹوریشن، اس وقت. نہیں میں نے کہا یار وہ بہت پرانی بات ہے، ابھی کی بات کرو تم، اتنی پرانی باتیں ہم نہیں. وہ پڑھ تو لیں آپ تاریخ میں جا کے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہیروشیما ناگاساکی پہ جب بم پڑے انہوں نے اپنی سوچ بدل دی. حادثات واقعات سوچ بدل دیتے ہیں. ہمارے ہاں سب سے بڑا حادثہ کیا ہوا؟ ہمارے ہاں سب سے بڑا حادثہ ہوا پاکستان کا ٹوٹنا. وہ ملک جس کو سب کہتے ہیں کہ شب قدر میں بنا، اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ ٹوٹا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے جرنیلوں کی وجہ سے، ان کا مسلسل حق مارنے کی وجہ سے. لیکن یقین کیجئے اس کے بعد کیا ہماری سوچ بدلی؟ کوئی چینج آئے پوری سوسائٹی میں؟ کوئی بڑا افسانہ، کوئی بڑی نظم سوائے ایک فیض صاحب کے کہ پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد، ٹھیک ہے نا، اور ایک وہ اور صاحب تھے، خیر چھوٹی سی کوئی بڑی فلم، کوئی بڑا ڈرامہ، پورا کلچر کوئی بدل گیا، کوئی دکھ ایسا ہو؟ نہیں. میں اپنے سسر صاحب کو اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ کہتے تھے پتر ادا غم نہیں کریدا، او اتھے کچھ نہیں سی یار، او سلاب آندے سی اچھی انہوں دی ہیلپ کر دے سی، وہاں کچھ نہیں تھا، اس کا غم مت کرو. مطلب اس کا غم تک نہیں منایا ہم نے کبھی. اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہو سکتا تھا پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان ٹوٹ گیا. پوری قوم میں آپ چلے جائیے، نہ کوئی دکھ تھا نہ وہ تھا، کچھ نے کچھ سیکھا ہی نہیں. کوئی انڈیویجولی ایسے جیسے ہمارے والد صاحب کو میں آیا گھر شام رات کا وقت تھا تو سنا کہ وہ رو رہے ہیں، تو ایک انڈیویجولی جو لوگ تھے کچھ ان کا، ورنہ بحیثیت قوم کسی کو روتے نہیں دیکھا، کوئی چینج نہیں آئی. تو ہمارے یہاں دیکھو تبدیلی نعروں سے نہیں آتی ہے، تبدیلی سوچ بدلنے سے آتی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے. اور سوچ وہی ہے، غازبوں کی سوچ ہے، جرنیلوں کی پیروی کرنی ہے. ایک ایلیٹ کلاس، پورا گینگ جو ہے نا، جس میں جرنیل، ججز، پولیٹیشین، بیوروکریٹ، سب سے زیادہ میڈیا مالکان، بااثر لوگ، انہوں نے آپ کو لے لیا ہے. اب آپ ان کے قبضے سے نکل نہیں سکتے انٹل کہ پنجاب جاگ جائے، پنجاب کی سوچ ہو جائے کہ نہیں ان کو اب گھر ہی بھیجنا ہے. اور وہ اتنے پاورفل لوگ ہیں، ان کی تعداد اتنی ہے یار، اتنے دلدار لوگ ہیں، لیکن اس معاملے میں میرا دل توڑ دیتے ہیں کہ یار اٹھو. تمہارا محبوب لیڈر جس کو تم نے اتنے ووٹ دیے، جس سے کو تم پیار کرتے ہو دل سے، یار وہ اندر بندہ، آج آ جاؤ، باہر آ جاؤ. جلسہ گاہ جاتے جاتے بھوک لگ جاتی ہے تو چلو جی کھانا کھائیے. یار کیا لوگ ہو بھائی، اٹھو. اس کے لیے تمہارا محبوب لیڈر اندر ہے، اس نے اپنی ساری زندگی کینسر ہاسپٹل بنا رہا ہے تمہارے شہروں میں، یونیورسٹی بنا رہا ہے، ساری زندگی تمہارے لیے لگا دی یار، اس کے لیے آج بھی نہیں اٹھتے. تو جب تک یہ ذہنی چینج نہیں آئے گی کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ اس کو شیئر کیجئے گا، اور اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی میں آپ کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے میرے ساتھ، اور میں آپ کا وہ جو حق ہے حاصل آپ کو مجھ سے اختلاف کرنے کا، میں اس میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ہم کو اپنے خیالات سے نوازیے گا کہ بھئی کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہم نے اپنے پیٹریون کا آغاز کر دیا ہے، جس میں پاکستانی ڈائسپورا کے لیے خاص کر کے بڑی اہم ویڈیوز ہیں. اس کو ضرور آپ سبسکرائب کیجئے، دیکھیے اور اپنی رائے سے ذرا مطلع کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.